بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت اور مخلوق خدا کی خدمت میں پیش اہل پاکستان اور اہل کشمیر کا قابل فخر بیٹا، جس نے اپنی شب و روز محنت کی بدولت انسانیت کی خدمت کر کے نہ صرف اہل پاکستان اور اہل کشمیر کا سر فخر سے بلند کیا، یتیموں، بے آسرا لوگوں کا سہارا، میری مراد کوٹ کے بانی سربراہ جناب چودھری اختر حسین صاحب جو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ چودھری اختر صاحب، آج آپ نے یہاں اسلام میں ایک بڑے ایونٹ سے خطاب کیا اور ان کو آپ نے اپنے کوٹ کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے بڑا بریف کیا۔ لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہے، اعتبار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، آپ پر اعتماد ہے۔ آپ نے آج ایک نیا انیشیٹو لینے کا حوالے سے لوگوں کو انفارم کیا کہ آپ انڈس ہاسپٹل جو کوٹ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس کی ساتھ سے ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ گزشتہ 16 سال سے جو کام کر رہا ہے، صرف کشمیر کو نہیں پورے پاکستان کو اس کوٹ کے بارے میں تعارف ہے۔ اور جو آغاز کام ہوا تھا یتیم بچوں کی ذمہ داری اور حوالت سے، اب انسانیت کے اوپر جو کام کر رہا ہے، صرف پاکستان ہی نہیں افغانستان تک ماشاءاللہ ریلیف اور کام کر رہا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے جو میری نظر میں آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے سرکاری نظام ہے ہیلتھ کے، وہ فیل ہو رہے ہیں۔ بہت سے ہاسپٹل سے میری میٹنگز ہوئیں، ان کے سسٹمز کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ جان لیا کہ ان کا صرف ایک ہی موقف تھا، کاروبار، یعنی کہ پیسہ بنانا۔ لیکن ہمارا مقصد کچھ اور تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ صرف دنیا ہی نہیں، ہم آخرت کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالآخر کرتے کرتے ایک ایسے انسان سے میں ملا ہوں جس سے میں بہت متاثر تھا، اور مجھے ایک ریفلیکشن یعنی کہ آئینے کی طرح مجھے نظر آ گیا کہ یہ انسان تو بالکل اس کی نیت، ارادہ، جذبہ ہمارے جیسا ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ ان سے تعارف ہوا۔ وہ کون تھے؟ وہ ڈاکٹر باری خان صاحب سے، سی او آف انڈس ہاسپٹل۔ تو تعارف ہونے کے بعد انڈس ہاسپٹل کہاں اس وقت فنکشنل ہے؟ جی انڈس ہاسپٹل کراچی میں ہے، اور اب لاہور میں بن گیا، اور جو گورنمنٹس کے بہت سے ہاسپٹل جو انڈس ہاسپٹل چلا رہا ہے پورے پاکستان میں، ایک ایسا نظام۔ تو میں نے جب پوری کارروائی کی، ان کے اندرونی جا کر میں نے نظام دیکھا، تو وہ ایسا نظام جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، یعنی کہ ان کا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، یہ پورا ہیلتھ نظام فری ہے تمام لوگوں کے لیے، خاص طور غریب لوگوں کے لیے یہ فری علاج ہے، اور تمام علاج فراہم ہے، کینسر سے لے کر دل کے آپریشنز تک، بچوں کے، گائنی کے، ہر سہولیات وہاں موجود ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اگر نظام ہمارے کشمیر میں آ جائے تو میرے لوگوں کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگا۔ تو ان سے میٹنگز ہوئیں، ان سے تفصیلاً باتیں ہوئیں ان کے اوپر، بالآخر ان کو راضی کر لیا، اور انڈس ہاسپٹل الحمدللہ اب کشمیر میں آ رہا ہے، میرپور میں آ رہا ہے، جس کا مین ہاسپٹل میرپور میں بننے جا رہا ہے، اور اس کے 6 سے لے کر 8 پرائمری کیئر کے یونٹس پورے آزاد کشمیر میں ہوں گے، تاکہ لوگوں کو جو مین اور چھوٹے علاج ہیں، پرائمری کیئر ہیں، وہ ان کو وہاں فراہم ہو جائیں گے، اور میجر جو علاج ہے وہ میرپور میں۔ جو سب یہ بڑا چیلنجنگ ہے، واقعتاً آپ نے کہا کہ ہاسپٹل کا قیام وہاں کی وقت کی ضرورت ہے، ہزاروں ڈیتھ ہوئی ہیں جو بر وقت انہیں طبی سہولیات میسر نہیں تھی، مگر یہ اس کو آپ کس طرح میک شور کریں گے کہ اس کے بعد جو اس کی رننگ ہے وہ آپ کس طرح بنائیں گے، میک شور کہ لوگوں کو وہ سہولیات ملیں، وہاں کی جو کوالٹی ہے، جو معیار ہے، وہ کس طرح آپ میک شور کریں گے، انشور کریں گے وسیع پاکستانیوں کشمیریوں کو کہ واقعی وہ ایک بڑے اعلیٰ معیار کے حوالے سے وہ تمام چیزیں وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ دیکھیں انڈس کا سسٹم 15 سال سے چل رہا ہے، اور ایک ورکیبل سسٹم ہے، اور ثابت ہو چکا ہے۔ کوڈ جب میں وجود میں لایا تھا 2005 کے بعد، تو یہی سوال ہو رہے تھے کوڈ کیسے بنے گا اور کیسے چلے گا۔ 16 سال سے صرف کوڈ ہی نہیں چل رہا، ہزاروں گھر بھی چل رہے ہیں، ہزاروں اور پروجیکٹس جو کوڈ کر رہا ہے پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں۔ تو انڈس کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم ورکیبل سسٹم، وہ سسٹم کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور لاکھوں لوگ ہر روز مفید ہوتے ہیں اس ہاسپٹل سے اور اس کے سسٹم سے۔ اوورسیز کشمیری جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگوں کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ ان کی ہیلتھ کا کوئی ایشو بن جائے،
تو اس کے حوالے سے لوگ بڑی بے چینی ہوتی ہے اور لوگ کافی اوائڈ بھی کرتے ہیں. تو یقینی طور پر آپ کا اگر ہاسپٹل اس طرح کا انہیں سہولت فراہم کرے گا تو جو ہمارے اوورسیز کشمیری اور پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں پہ جائیں گے. اس سے یقینی طور پر ایک ٹورزم کو بھی کافی حد تک فائدہ ملے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں کی وہاں پہ جانے کے حوالے سے ایک نئی لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوگی؟ دیکھیں میں کیونکہ ہمارا تعلق میرپور سے ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں جب ہم تارکین وطن پاکستان جاتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہم شفا انٹرنیشنل میں بھاگتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہیں نا اس لیے. اور وہ غریب انسان جس کے پاس نہیں ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ تو یا لوکل ہاسپٹل یا DHQ میں جاتا ہے سرکاری ہاسپٹل میں یا قبرستان تک جاتا ہے. بس یہی ان کے پاس ہے. اور یہ صرف ان لوگوں میں نہیں جو مقیم ہے آزاد کشمیر میں, یہ ہمارے جو تارکین اوورسیز جو لوگ ہیں ہمارے تارکین وطن والے لوگ ہیں, یہ انشاءاللہ جب پاکستان جائیں گے اللہ نہ کرے سب سے پہلے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو ان کے لیے یہ سہولیات وہاں فراہم ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز ہیں ڈائسپورا, یہ ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو پاکستانی آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہاسپٹل ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بن گیا, یہ بننے نہیں والا, یہ بن گیا. کیونکہ کورٹ نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا یا انیشیٹو لیا تو وہ ایسے بنا جیسے میں تو توقع نہیں کر سکتا. یہ کتنی لاگت آپ کو درکار ہے؟ آپ نے یہ ہمارا جو کنسٹرکشن کا کاسٹ ہے 10 ملین پاؤنڈز ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ 1 سال کے اندر ہم یہ پورا کر لیں گے. جو سب جس طرح آپ نے دیکھا کہ بالخصوص برطانیہ میں پوری دنیا میں ہمارے جو برٹش پاکستانی ہو کشمیری ہیں, یہ بڑی تعداد میں ان کی ڈاکٹر ہے جو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ یا NHS اور دیگر ممالک میں وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے. تو کیا آپ ان کی ایکسپرٹیز ان کے تجربات حاصل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی آپ کے ذہن میں کوئی حکمت عملی ہے کہ وہاں پہ ان کو بلوا کے ان کی جو اسٹرینتھ ہے, جو ان کی ایبلٹیز ہیں, جو ان کی ایجوکیشن ہے, اس سے وہاں کے آپ جو لوگ مستفید ہو سکیں, بالخصوص آپ کا جو ہاسپٹل وہ مستفید ہو سکے؟ انڈس ہاسپٹل آلریڈی یہ کر رہا ہے. انڈس ہاسپٹل نے بہت سے اوورسیز لوگوں کو, بہت سے ڈاکٹرز کو, پروفیشنلز کو, پیرامیڈکس کو آن بورڈ کیا ہوا. صرف پاکستان کے نہیں اوورسیز کے ان کی مشاورت ہوتی ہے بہتر سے بہتر نظام امپروومنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہر نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو آن ٹاپ رہنا پڑتا ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ یا وقت سے آگے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں صرف یہ لوکل سطح پہ نہ, انٹرنیشنل سطح پہ یہ پہچانا جائے. اور ہمارے جو اوورسیز پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, انشاءاللہ ان کو آن بورڈ کریں تاکہ ان کی جو انپٹ ہے ہمارے لیے بڑی کرامت ثابت ہوگی. آپ نے اپنی اسپیچ میں یہ ذکر کیا کہ آپ کا بڑا اچھا لحظان ہے پاکستان آرمی کے ساتھ, اور گورننگ باڈی میں آپ جس آپ نے ذکر کیا شاید کور کمانڈر منگلا اور GOC مری وہ آپ کی گورننگ باڈی میں ہیں. تو یہ لحظان آپ کو کیسا لگا؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ اوبیسلی لوگوں کا ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے پاکستان آرمی کے ساتھ, تو پاکستان آرمی کے ساتھ اس طرح کی انوالومنٹ اور اس طرح لحظان کی کیا وجہ بنی اور کس طرح آپ نے ان کو مطمئن کیا, قائل کیا؟ دیکھیں جب میں نے کوڈ کو وجود میں لایا تھا تو میرا ایک مین مقصد یہی تھا کہ میں اس کو اپنی وراثت یا خاندان کی وراثت میں بنانا چاہ رہا تھا. اس لیے میں نے گویا چاہے انگلینڈ میں ہو یا پاکستان میں ہو کوئی بھی ٹرسٹی یا گورننگ باڈی میں میرے کوئی فیملی ممبر نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اس کارواں میں 15 سال 16 سال میں سفر میں مجھے ملے اور درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, میں نے اس کارواں میں شامل کیے ہیں. اور پاکستان آرمی کے ساتھ ہم 10-12 سال سے کام کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ بالخصوص. اور پھر میری ایک درخواست ہے GHQ سے کہ جو ہمارے GOC منگلا ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ ان کو گورننگ باڈی پہ شامل کریں تاکہ کریڈیبلٹی کورٹ کی ہو. تو بڑی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ کیڑے نکالے اور بالآخر انہوں نے ہمیں ایک کلین شیٹ دی کہ کورٹ ماشاءاللہ ایک صاف صفا ادارہ ہے اور اس کو آرمی نے اپنے ساتھ بلکہ ہمیں افیلیٹ کیا اپنے ساتھ. اور اب جو بائی آفس GOC منگلا اور 7 AK بریگیڈ کے کمانڈر ہیں ہمارے گورننگ باڈی کے ممبر ہیں. اس کا مین مقصد یہی تھا کہ کورٹ کو صرف باہر کے لوگ خوف زدہ نہ ہوں, ہمیں بھی خوف زدہ رہنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو. ہمیں لوگ امانت دیتے ہیں, سب سے بڑی چیز جو امانت دیتے ہیں, اور امانت میں خیانت آج تک نہیں ہوئی اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگی. اور اس کو بچانے کے لیے ہم نے ایک ایسی گورننگ باڈی کو وجود میں لائے جس میں ایک جنرل بھی ہے اور بریگیڈیئر بھی ہے تاکہ لوگوں کو ڈر خوف پہ رہے اور غلط کام کرنے کا سوچے بھی نہ انشاءاللہ. کیونکہ ہماری کامیابی کا راز یہی ہے
کہ آج تک ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور جو اربوں میں کام ہے ہم نے کروڑوں میں کی۔ واقعتاً آپ نے امانت میں خیانت کی اور لوگوں کا اعتماد اور اعتبار آپ کے ساتھ ہے۔ جو سب آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ اوورسیز لوگوں کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جب جائیں تو ان کی لک آفٹر آپ کے حوالے سے آپ کی کیا پرائرٹیز ہوں گی، اور دوسرا آپ ان لوگوں سے کیا توقعات وابستہ کیے ہوں، کس طرح آپ کی مدد کریں، اور کس طرح اس ہاسپٹل کے پروجیکٹ میں آپ کے لیے وہ معاون ثابت ہوں۔ اوورسیز کے لوگوں سے آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ ہماری بیک بون اور اسٹرینتھ ہے۔ ان کے بنا یہ کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو کورٹ کو بھی بنانے میں زیادہ سے زیادہ جو ڈونیشنز ہیں وہ اوورسیز ہمارے بہن بھائیوں نے دی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہاسپٹل کو بھی پائے تک میل تک پہنچانے میں اوورسیز کا بہت بڑا کردار ادا ہوگا۔ لیکن ہمیں پاکستان میں، کشمیر میں اپنا جتنا بھی ان پٹ دینا چاہیے ہمیں دینا چاہیے۔ میں 16 سال کی یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ لاکھ برائیں سی ہمارے ملک میں، انگلینڈ میں بھی ہوں گی، لاکھ برائی سی، لیکن اپنا ملک اپنے ہوتا ہے۔ میں نے 16 سالوں میں ایک پازیٹیو چینج دیکھا ہے پاکستان میں۔ فرق اتنا کہ رفتار تھوڑی سی کم ہے لیکن چینج آ رہا ہے، چاہے وہ پولیس میں ہو، عدلیہ میں ہو، جوڈیشری میں ہو، جہاں بھی ایک پازیٹیو چینج آ رہا ہے، اور ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ ان ہمارے جو بہن بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا کہ ہم مدد کرنے کے قابل ہیں۔ یہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے لینے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو خدا نے اگر ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ ہم دینے والے، تو ہمیں اپنے جو بہن بھائی ہیں، جو مستحق لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ان کو فائدہ پہنچانے میں ہم نے اپنا حصہ ضرور۔ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو اوورسیز آپ کو کتنی ڈونیشن مل جائے گی؟ آپ نے کہا 10 ملین پاؤنڈ کا جو آپ کا پورا پروجیکٹ ہے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں، کیا اپیل کریں گے لوگوں سے؟ مجھے یقین ہے 10 ملین کیا، اگر 10 بلین بھی ہم کہتے ہیں نا لوگ دیتے، مجھے اپنے رب کے بعد اپنے لوگوں پہ یقین ہے، کیونکہ 16 سالوں میں آزما چکا ہوں۔ ہمارے لوگ دینے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ یہ چیریٹی سیکٹر جو ہے نا، بہت سی چیریٹیز ماشاءاللہ اعلیٰ کام کر رہی ہیں، میں سب کو تنقید نہیں کرتا، چیریٹی سیکٹر تھوڑا سا بدنام ہو چکا ہے، خاص طور 2005 زلزلے کے بعد، تو لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ لیکن کورٹ چند اداروں میں سے ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اس اعتماد کو بحال کیا، اور لوگوں کو ایک بلائنڈ فیتھ ہے کورٹ کے اوپر کہ ان کی امانت کہیں ضائع نہیں ہوتی، امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ تو یہ 10 ملین تو کیا، اگر 10 بلین میں ہم کہتے ہیں تو ہمارے لوگ ہمیں دیتے ہیں الحمدللہ۔